بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کی جو عظیم راتیں چل رہی ہیں انہی راتوں میں قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمائے ہیں تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کو پڑھیں اور اس کے معنی سے واقف ہوں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کریں، تدبر سے کام لیں۔ ظاہر بات ہے ہر انسان میں اتنی قوت، اتنا ملکہ یا تدبر کے اصول و ضوابط اس کی معلومات میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ اس کے واجبات میں سے ہے کہ وہ سیکھے، وہ اس کی ضروریات میں سے ہے۔ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں، زندگی بھر کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے معنی سے واقف ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایک ہی آیت قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آتی ہے، ایک ایک نبی کا قصہ کتنی مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے۔ صرف یہ کہنا کہ یہ قصہ یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے اور یہاں بھی، یہ اصل نہیں ہے۔ ان قصوں کو اللہ رب العالمین نے ایک سے زائد مرتبہ الگ الگ مقام پر جو بیان فرمائے ہیں، اس میں کیا کیا بتانا مقصود ہے، اس سے واقف ہونا ضروری ہے، اور یہ واجبات میں سے ہے، اور یہ جاننا صرف عالم کا کام نہیں ہے، ہر انسان کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین کی کلام میں غور و فکر کیسے کرنا چاہیے، یقیناً یہ ایک مجلس میں بتانے کی بات نہیں ہے، اس کے لیے مسلسل لگے رہنا چاہیے۔ میں ایک مختصر سے نشست میں ایک بات یہ بتاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں، قرآن میں غور و فکر کرنے کے مقاصد کیا ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے تدبر کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الصاد میں بیان فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ اللہ رب العالمین نے جو اس کتاب کو نازل فرمائے ہیں، یہ ایک بابرکت کتاب ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں، غیر مسلمین کے دلوں میں بھی آسمانی مذاہب کی جو کتابیں ہیں اس کی ایک عقیدت ہوتی ہے، ایک تقدس ہوتا ہے، ایک احترام ہوتا ہے، اور مسلمان کے دل میں بدرجہ اولا رہتا ہے۔ لیکن اس طرح کی عقیدت کافی نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، حق والی کتاب ہے۔ یہ ہماری ایک عقیدت ہے، اور یہ عقیدت کافی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پر غور و فکر کرنا چاہیے، معنی سے واقف ہونا چاہیے۔ آدمی کا دل نرم پڑ جائے، ٹھہر جائے، آگے نہ بڑھے کہ کیا بات ہے اس میں، کیا معنی ہے اس میں، کیا بات کہی جا رہی ہے اس میں۔ ایسا ہوتا نہیں نا عام طور پر، اسی وجہ سے زندگی میں برکت نہیں رہتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ لیدبروا آیات، وہ جو لام ہے نا، وہ علت بتانے کے لیے کہ قرآن کا جو اصل مقصد ہے، بنیاد ہے، اللہ رب العالمین نے جس کے لیے آسمان زمین بنائے، جس کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا کل مقصد یہ ہے کہ جو ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کے معنی سے واقف ہوں، قرآن مجید کے پیغام سے واقف ہوں، ٹھہر کر کے سوچے آدمی، یہ اصل معنی ہے۔
قرآن مجید میں اگر ہم تدبر کرتے ہیں، اس کا ایک بنیادی مقصد، ایک بڑا فائدہ جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے متعلق ایمان تازہ ہو جاتا ہے، شرع صدر ہوتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے کہ اسلام حق ہے، دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ سچ مچ اسلام لانا یہ ایک نعمت ہے۔ دنیا جو بھی کہتی ہے، جو بھی کرنا چاہتی ہے، کسی بھی طور پر بھی اسلام سے متعلق یا کوئی بھی معاملہ ہو، یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ سب جو ہے مطلب زائل ہونے والی چیزیں ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال آپ اٹھا کر کے دیکھیں، بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ یہ جو عربی زبان کا جو اسلوب ہے نا، مطلب جیسے ایک آدمی گفتگو کرتا ہے، گفتگو بھی الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید جو عربی زبان میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں جس اسلوب میں بات بیان فرمائے ہیں، کہا کہ انما المؤمنون، اللہ نے کہا کہ مومن تو بس وہ ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی نشان لگا دی، علامت بتا دی۔ وہ کسی بھی ہم علامت لگاتے ہیں نا، ایک نشانی لگاتے ہیں پہچان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، گویا کہ ایک مومن کو اللہ نے مفعول بنا دیے، یعنی قرآن کا اثر ان پہ ہوتا ہی ہے، یہ معنی اس کا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ وجلہ کے معنی آتے ہیں کپ کپانا۔ اس فعل کی جو اسناد نسبت جو اللہ نے قلب کی طرف کی نا، وجلت قلوبهم، شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لأن التدبر من اعمال القلوب، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو تدبر کرنا ہے اس کا تعلق آنکھ سے نہیں، زبان سے نہیں، جو آدمی پڑھتے جا رہا ہے قرآن، اس کا تعلق دل سے، کہ آدمی اس پہ غور و فکر کرے، معنی معلوم کرے، کہ عالم سے پوچھے، ٹھہر کر کے سوچے۔ اردو تفاسیر ہیں، اہم مقامات پر علامت لگائی جاتی، عدد لگائی جاتی ہے 1 2 3 کی، پھر نیچے دیکھو کہ اس کا مفہوم کیا ہے، وہ جاننا چاہیے، وہ معلوم کرنا چاہیے، حالانکہ وہ آغاز ہے، وہ ابتدا ہے، وہ اردو تفاسیر میں اتنی تفصیلات نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ آغاز ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں، جس میں مومنین اور منافقین دونوں کا فرق بتایا گیا، اس صورت میں سورۃ التوبہ میں، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک حیران کن بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا۔ اللہ رب العالمین جب کوئی سورت نازل کرتے تو منافقین کہتے کہ ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، ابھی جو سورت نازل ہوئی ہے ذرا بتاؤ کس کا ایمان بڑھ گیا، مذاق اڑاتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ السُّورَةُ، جب اللہ تعالیٰ کوئی سورت نازل کرتے تو فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، وہ منافقین کہتے کہ کوئی ہے کیا جس کا ایمان بڑھا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ إِيمَانًا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ السُّورَةُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اہل ایمان ان کے بارے میں تو اللہ نے گواہی دے دی کہ جب قرآن کی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ پڑھ کر کے ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور ان کے لیے ایک طرح کی یہ خوشخبری بھی حاصل کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے لیے نعمت ہی نعمت ہے، ہمارے لیے فتح ہی فتح، ہمارے لیے ناکامی نہیں، ہمارے لیے ہزیمت نہیں۔ دیکھو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے کیسے موازنہ کر کے بتائے۔ یہ تدبر قرآن کا فائدہ ہے، آپ یقین مانیے میں کتابی باتیں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، جو اللہ کی کتاب میں تدبر کرے گا لازمی طور پر اس کا ایمان بڑھے گا، لازمی طور پر،
یہ بات اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں تدبر کرنا، اس کا ایک اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ تدبر کرنے کے بعد پھر عمل کریں گے تو پھر اس عمل میں نکھار آتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا اسی مقصد سے پڑھنا ہے کہ جتنی میری طاقت ہے اس پر میں عمل کروں گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ معروف صحابی رسول، ان کا ایک قول ہے جسے امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ 387 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا، ان کی تفسیر کی کتاب بھی ہے، تفسیر القرآن العظیم، التفسیر بالمأثور کا شاہکار۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنی سند سے قول نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اذا سمعت یا ایھا الذین آمنوا، اذا سمعت یا ایھا الذین آمنوا، یعنی جب بھی تم قرآن مجید میں پڑھتے ہو یا سنتے ہو کہ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو کہا کہ فارعھا سمعک، تو کہا کہ پورے غور سے سنو، اہتمام سے سنو، اس لیے کہ اس کے بعد جو بات آنے والی ہے فإنہ خیر یأمرہ او شر ینہا عنہ، اس کے بعد کسی نیکی کا حکم دیا گیا ہوگا یا کسی برائی سے روکا گیا ہوگا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود نے کہا رضی اللہ عنہ غور سے سنا کرو، اہتمام سے سنا کرو، اس لیے کہ اس کے بعد کسی نیکی کی بات آنے والی ہے یا کسی شر سے روکا جا رہا ہے۔ دو میں سے ایک بات ہے۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ ہے، معروف آیت کریمہ، بہت معروف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جن کو کتاب عطا کی، یعنی جن کو ہم نے قرآن عطا کیا، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جو کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، وہ حق ادا کرتے ہیں۔ وہاں تلاوت سے کیا مراد ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، عربی زبان میں تلا یتلو، عربی زبان میں تلا یتلو ایک فعل ہے، مصدر میں آ کر کے پھر فرق ہو جاتا ہے۔ تلا یتلو تلاوتن کہتے ہیں تلاوت کرنے کو، پڑھنے کو۔ ابھی ایک آیت کریمہ پڑھیں گے ہم نے سورۃ الانفال کی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، قرآن کی تلاوت کرنا۔ کہا کہ وہاں پر وہ معنی نہیں، بیشتر مفسرین انہوں نے وہاں پر تلا یتلو تلوون کا معنی لیا، پیچھے آنے کو، تابع داری کو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، اس کے بعد کیا ہے؟ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، وہاں تلا کے معنی کیا ہیں؟ تلاوت کرنے کے نہیں، پیچھے آنے کی۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، چاند اس کے پیچھے آتا ہے، اس کے بعد آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر پیچھے آنے کا معنی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ ای یتبعونہ حق اتباعہ، یہ معنی اس کا کہ تابع داری کرتے ہیں، قرآن کو پڑھا پیچھے اس کو اپنے عمل میں لایا، یہ معنی اس کا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ مطلب یہ کہ تدبر قرآن کے بعد ہی تو آدمی عمل کرے گا، معنی سے واقف ہی نہیں ہوگا، کون سا پیغام ہے، کیا بات ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، عمل کیسے کرے گا اس پر؟ تو یہ معنی اس کا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ قرآن مجید میں تدبر کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ، ایک بڑا مقصد وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو انسان کو بسائے ہیں، انسان کو اللہ نے جو عقل عطا کی ہے، آپ دیکھو ایک محلہ ہے، ایک محلے میں رہنے کے لیے ایک نظام ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، ایک صوبے کا قانون ہوتا ہے، ایک ملک کا قانون ہوتا ہے، ہر جگہ کا ایک قانون ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین قرآن مجید میں چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، اللہ نے کسی کو حلال قرار دیا ہو، کسی کو حرام قرار دیا ہو،
اور دوسرا انسان کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ چیز حلال اچھی طرح یعنی بہتر نہیں لگتی کہ یہ چیز حلال ہو، یہ چیز حرام ہونی چاہیے. کوئی انسان کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز بھی حلال ہونی چاہیے لیکن دیکھو اللہ نے حرام قرار دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 10 لوگوں کی 10 باتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے جس کو حلال قرار دیا، جس کو حرام قرار دیا، اگر عقل کا استعمال کرے، صحیح معنوں میں تجزیہ کرے، تو پھر جو اللہ نے حلال قرار دیا وہ سب سے بہتر قانون ہوگا. یعنی بات تھوپنے والی نہیں ہے، میں عقیدت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ انسان جو چاہتا ہے کہنا ہے کہہ لے حلال حرام، لیکن اللہ نے جو حلال کہا، جو حرام قرار دیا ہے وہی اصل ہے. یہ تو ہمارا ایمان ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، میں عقیدت کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر کسی مسئلے کو لے لیا جائے اور مختلف لوگ مختلف اپنی رائے دیں کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے، اور اس میں اللہ کی بات آ جائے کہ ایسا ہونا چاہیے، اگر سب مل کے غور و فکر کریں تو اسی بات کو صحیح قرار دیں گے، پورے انسان مل کر کے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ ایک مسئلے سے متعلق اگر 10 لوگوں کی 10 رائے ہیں، اللہ نے جو حکم نازل کریں گے اس مسئلے سے متعلق اقوم یعنی اعدل، اسد، سب سے بہتر، سب سے سدید، سب سے عمدہ قانون اللہ کا ہوگا. تو یہ قرآن مجید میں جب انسان غور و فکر کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ جو ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کہہ رہے ہیں، اور وہ تجزیہ کرے گا، غور و فکر کرے گا، ایمان بڑھ جائے گا اس کا. یہ تدبر کرنے کا فائدہ ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بہرحال قرآن مجید کی یہ سب مقاصد ہیں. ایک عظیم مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن مجید پہ غور و فکر کرنے سے آدمی کو علم نافع حاصل ہوتا ہے، ٹھوس علم حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ توبہ کے اواخر میں فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. التفقه گویا کہ ایک طرح کا تکلف کا معنی آتا ہے، اس میں ڈھالنے کا معنی آتا ہے. جو قرآن مجید میں تدبر کرے گا وہ یقیناً علم نافع سے مالا مال ہوگا. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں نے تدبر قرآن سے متعلق 4 مقاصد بتائے. کتنے؟ 4 مقاصد. کوئی جلدی جلدی بتائے گا 1 منٹ میں 4 مقاصد تو ان کو انعام دے دوں گا انشاءاللہ. کون بتائیں گی 4 مقاصد؟ کون بتائیں گی؟ میں نے 4 مقاصد بتائے ہیں، کون بتائیں گے؟ جی ایک بھی نہیں. اس پوری مجلس میں کسی نے تدبر نہیں کیا میری باتوں پہ، غور و فکر نہیں کیا. میں نے 4 مقاصد بتائے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ حیرانی کی بات ہے پوری مجلس میں ایک بھی نہیں بتا پائیں گے. چلیے بعد میں سوچئے میں نے کیا باتیں بتائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.